سعودی عربیہ سے ایک بزرگ ہستی نے بتایا ہے کہ 2 چیزوں کا صدقہ دے دو، گھر میں دولت موسلادھار بارش بن کر نازل ہوگی، لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین کرام، ایک خاص عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ عمل سعودی عربیہ سے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ یہ 2 چیزیں صدقہ کر دینی ہیں۔ اس سے پہلے اس پہ ایک خاص عمل کرنا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے آپ کو ساری ترتیب اس ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی جو رزق کی ٹینشن ہے، دولت کی ٹینشن ہے، آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تمام حاجات آپ کی پوری ہو جائیں گی، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ کا لینے والا ہاتھ جو ہے وہ دینے والا ہو جائے گا۔ آپ لوگوں میں بانٹتے پھریں گے، انشاءاللہ آپ کی دولت ختم نہیں ہوگی، اتنا اللہ پاک آپ کو عطا کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں مشکلات ہیں، کاروبار میں ٹینشن ہے، کاروبار میں نفع نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ کاروبار میں نفع آنا شروع ہو جائے گا۔ پوری مارکیٹ جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دے گی کہ اس بندے نے کیا کر دیا ہے کہ ہر گاہک اس کی دکان کا پتہ پوچھتا ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، انشاءاللہ آپ کو ایسا روزگار ملے گا کہ سب رشتہ دار دوست حیران رہ جائیں گے کہ اس کو یہ جاب کیسے مل گئی۔ اس کے علاوہ آپ کی سالوں سے حاجات اٹکی ہوئی ہیں، سالوں سے مرادیں پوری نہیں ہو رہی، سالوں سے جو ہے نا وہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ دیکھنا، کیونکہ اس عمل سے آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ صدقے کے لغوی معنی سچائی ہے، لیکن اصلاحاً اس لفظ کو نیکی کے فروغ کے لیے محتاجوں کی ضروریات پورے کرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی صدقہ کی کئی جگہ تاکید کی گئی ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دے گا۔ اسی طرح سورہ حدید کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے ان کو دگنا دیا جائے گا اور ان کو ان کا اجر ملے گا۔ تو ان آیات کی روشنی میں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صدقہ دینے والے کے مال و دولت میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دگنی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تاکید کی ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنے مال اور دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جب فرشتہ اجل تمہاری روح قبض کرنے آئے تو یہ مت کہنا کہ ہمیں صدقہ دینے کی مہلت ہی نہیں دی گئی۔ تو محترم ناظرین، صدقہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صدقہ خیرات دیا کرو جبکہ تم تندرست ہو، فقر سے خوف رکھو، دولت کی امید رکھو، اور اس وقت کے انتظار میں نہ رہو جبکہ جان گلے میں آ رہی، اور اس وقت یہ کہتے ہو کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا، یا یہ مال اب فلاں شخص کا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ دنیا میں کوشش کرو کہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتے رہو، ضرورت مند کو، غمگین کو مدد کرتے رہو، کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرنا، سلام کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اور خود کو برائی سے بچا کے رکھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں یہی بڑی نعمت ہے کہ آپ خود کو برائی سے دور رکھ لیں، میرے نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزار لیں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہوگا۔ تو محترم ناظرین، آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ تو آپ نے کسی بھی وقت 2 چیزیں لے آنی ہیں۔ ایک تو آپ نے انڈے لے کے آنے ہیں، 2 عدد انڈے لے لیں، اگر زیادہ کی توفیق ہے تو زیادہ لے سکتے ہیں، اور ایک دال ہوتی ہے کالے ماں ان کو پنجابی میں بولتے ہیں، تو آپ نے یہ کسی بھی کریانہ سٹور سے آپ کو مل جائیں گے، 40 روپے 50 روپے کے لے آئیں، اتنے کوئی مہنگے نہیں ہیں، اور صرف 2 انڈے، یہ کم سے کم تعداد آپ کو بتائی ہے۔ آپ زیادہ تعداد بھی لے سکتے ہیں، آپ نے اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔
اور اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ دینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ، جن میرے بھائی نے، جن میری بہن نے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھا ہے تو ان کی تمام حاجات کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو، ٹینشنوں کو ختم فرما۔ تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یہ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے، دعائے یونس، کیونکہ علماء کی تحقیق کے مطابق آیت کریمہ بھی اسم اعظم ہے، یعنی یہ آیت پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے اور کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ اسم اعظم سے مراد وہ اسم ہے کہ جس کے ذریعے اللہ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ فوری عطا کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھ لیں، دو چیزیں اکٹھی ہو گئی، ایک تو صدقہ ہوگا، دوسرا یہ خاص اسم اعظم ہوگا۔ آپ نے صرف 33 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کی ہر حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی، بیماری، بے روزگاری، رزق میں تنگی، شادی میں رکاوٹ، رشتوں کی بندش، کاروبار میں نقصان، ناکامی، سب ختم ہو جائے گی۔ آپ نے صرف 33 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک بابرکت نام پڑھنا ہے، اور یہ صدقہ آپ نے کیسے دینا ہے۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہے تو ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ تو آپ نے آیت کریمہ 33 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار لینی ہے، اور اللہ پاک کا بابرکت نام ہے یا جبار، آپ نے 101 مرتبہ یا جبارو کی تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ کے ان چیزوں کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ نے اپنے محلے میں دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، اپنے دوست احباب میں دیکھ لیں، یہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ کوئی بھی ایسا مستحق خاندان ہے جن کے گھر 2 وقت کا کھانا پکانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، 1 وقت کا کھانا پکانے کی گنجائش نہیں ہے، آپ نے ان کے گھر جا کے ان کو دے کے آنی ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقے کی 1 کھجور، 1 روٹی یا 1 لقمے کو اللہ تعالیٰ اس طرح پالتا ہے جس طرح تم گھوڑی یا اونٹنی کے بچے کو پالتے ہو، پھر اس کو یہاں تک بڑھاتا ہے کہ کھجور اور روٹی کا لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا بابرکت عمل ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے پھل کھلائے گا، جو کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے مشروب پلائے گا، جو کسی غریب کو کپڑا پہنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے لباس پہنائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور آپ جتنا چاہے یہ صدقہ کر دیں، آپ کی انشاءاللہ تمام حاجات پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ جو ہے وہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، اور اس پہ توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔